انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز عزت ہے، اور یہی جو بازاری پیر ہے، یہ جو ہے نا وہ نمائشی پیر ہے، یہ ان کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تو اس لیے حضرات محترم، پیر کی تعریف یہ ہے کہ وہ اتباع سنت کا پابند ہو۔ پیر کی تعریف یہ ہے، ہوا میں اڑے، اگر یہ سنت کا پابند نہیں ہے یہ پیر نہیں ہے، یہ جادوگر ہے۔ سمندر پر تیرے اور یہ اتباع سنت کا پابند نہیں ہے، یہ پیر نہیں ہے، یہ شعبدہ باز ہے۔ پیر کی تعریف یہ کہ اتباع سنت کا پابند ہو، قرآن و حدیث کے علوم سے منور ہو، یہ پیر ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، بیعت ہو گیا، 2-3 سال 4-5 سال تک رہا، تو جانے لگا تو کہا کہ حضرت میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی 5 سالوں میں 10 سالوں میں جتنے بھی رہے۔ تو ان بزرگوں نے ان کو بلایا کہ بیٹا کتنا عرصہ میرے پاس رہے؟ کہا اتنے سال رہا ہوں۔ کہا اتنے سالوں میں تم نے کبھی میرا کوئی کام خلاف سنت دیکھا؟ تو کہا نہیں دیکھا۔ کہا اس سے بڑی کوئی کرامت ہے؟ اس سے بڑی کوئی کرامت؟ روئے زمین پر نبی کی سنت کے خلاف اگر کوئی کام ہو تو یہ حضرات محترم جہالت ہے، یہ کرامت نہیں ہے۔ ہاں، نبی کی سنت کے موافق جو بھی کام ہوگا یہ سب سے بڑی کرامت ہے اور یہ سب سے بڑی عزت ہے۔ اس لیے حضرات محترم ان چیزوں پر ہم غور کریں کہ یہ جو بازاری جو ہے وہ پیر بنے ہوئے جو لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، معیار یہ ہو کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کی داڑھی شریعت کے مطابق، اس کے جو ہے معاملات شریعت کے مطابق، یہ کتنا تہجد گزار ہے، یہ کتنا شب بیدار ہے، یہ کتنی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں آپ کو صحیح اور غلط کی تعین خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ ہمارے سامنے جو معیار ہے، اس لیے جو ولی ہے صحیح، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، بلکہ حدیث قدسی ہے، جس نے میرے ولی سے دشمنی مول لی، اللہ فرماتے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اس لیے بات تو دور نکل گئی، دوبارہ اپنے موضوع پہ میں آپ کو لاؤں گا کہ یہ جو بت ہیں، اگر ان سے کوئی مکھی کوئی میٹھی چیز چھین کر لے جائے، یہ اتنے کمزور، حقیر، بے حیثیت، ان کی اتنی کمزوری ہے کہ یہ اس مکھی سے وہ شیرینی نہیں چھین سکتے۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بت ہیں، یہ سب سے زیادہ، یعنی یہ جو مکھی ہے جو اس پر بیٹھی ہے بت پر، یہ سب سے زیادہ حقیر ہے، پھر وہ بت اس مکھی سے زیادہ حقیر ہے، اور یاد رکھیں جو اس بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے وہ اس سے بڑا حقیر ہے۔ یہ تو تھے زمانے جاہلیت کے بت، یہ تو کیا تھے؟ زمانے جاہلیت کے بت تو متعین تھے نا، کوئی ستاروں کی پرستش کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کو پوجتی تھی، کوئی سورج کو خدا سمجھتا تھا۔ اس لیے وہ ساری دلیلیں آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے غلط عقیدے کو کیسے جو ہے وہ قرآن و حدیث کے جو اس کے سامنے جو ہے وہ صحیح عقیدے کو پیش کیا۔ یہ کیسے رب ہو سکتا ہے کہ جو شام کو غروب ہو جائے اور صبح طلوع ہو؟ تو یہ رب نہیں ہو سکتا جو غروب ہو جائے، رب تو کبھی غروب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے فاسد عقیدے کو کیسے بیان کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے حضرات محترم، اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ یہ اتباع سنت کا پابند ہوگا۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ یہ 100% اتباع سنت کا پابند ہوگا۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ ہاں میں وہ بات آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ لوگ جن بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ کیا ہے؟ حقیر ہے۔ یہ تو جاہلیت کے بت تھے نا۔ آج کے دور کے جدید بت کیا ہے جن کے سامنے ہمارا نوجوان بھی ماتھا ٹیک رہا ہے، جن کے سامنے آج کے جدید لوگ جو ہے وہ ماتھا ٹیکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، جس چیز کو ہم نے عقیدت
دی اور اس کے سامنے ہمارا دل آیا. یعنی آج کے بت کیا ہے؟ یہ جو مادی قوتیں جن کے پاس ہے اور جو کہتے ہیں کہ ہم وسائل کی بنیاد پہ سب سے آگے ہیں ہمارے پاس، اس لیے آج کا جدید بت جدید ٹیکنالوجی ہے جس کے سامنے ہمارا نوجوان ماتھا ٹیک رہے، صبح بھی ٹیک رہے، شام بھی ٹیک رہے، اللہ سے غافل، نبی سے غافل، نبی کے طریقوں سے غافل. تو آج کا جدید بت سب سے بڑا یہ ہے. اور یاد رکھیں جن وسائل پر آج ہمارا نوجوان فریفتہ ہے، جن مادی چیزوں پر آج کا ہمارا نوجوان فریفتہ ہے، وہ بے حیثیت ہو کر رہ گئے آپ کے اسی پڑوسی ملک کے اندر. ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ اپنے ساری قوت لے کر آیا یا نہیں آیا؟ وہ سرخ ریچھ، وہ سفید ریچھ آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ لیکن اس نے بعد میں اپنے مادی یعنی یہ بات یاد رکھیں، آج بھی مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں کہ جن کا رب تبدیل ہوتا رہتا ہے، حالات کے اعتبار سے ان کا رب بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے. اس لیے حضرات محترم، رب صرف ایک ہے اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو یاد رکھیں اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہو سکتی. اگر کسی کے پاس قوت ہے تو اللہ کی قوت کے سے بڑھ کر کسی کی قوت نہیں ہو سکتی. اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے. اور وہ ایسا ذلیل ہوا کہ اس نے داڑھی پگڑی والوں کے سامنے اپنی ذلت کا اظہار بھی کیا یا نہیں کیا؟ آپ کے سامنے ہے کہ بھئی ساری مادی قوتیں لے کر آیا یا نہیں آیا، لیکن اس نے قرآن و حدیث کے سامنے ماتھے ٹیکا یا نہیں ٹیکا، اور اس نے اپنی ذلت کا اظہار کیا یا نہیں کیا. تو یاد رکھے ہمیشہ باطل کے سامنے حق ہوتا ہے اور حق وسائل کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں باطل ہمیشہ طاقت کے ساتھ آتا ہے، قوت کے ساتھ ہے. افرادی قوت بھی ہوتی ہے، مالی وسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ جیت کس کی ہوئی ہے؟ حق کی ہوئی ہے باطل کے مقابلے. بدر کا واقعہ آپ کے سامنے، احد کا واقعہ آپ کے سامنے، صحابہ کے واقعات آپ کے سامنے. تو یاد رکھیں آج کا جدید بت، آج کی جدید ٹیکنالوجی